الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمانی صفات کا عنوان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ایمانی صفات کے تعلق سے اس بات کا ذکر خیر کر رہا تھا کہ اللہ رب العالمین کی یہ مقدس کتاب الہی، یہ شفا ہے ایمان والوں کے لیے، علاج بالقرآن، قرآن سے علاج کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ دو چیزوں سے اپنا علاج کرنا، اور آپ نے شفا عین ارشاد فرمایا کہ شفا عین جو تثنیہ کا صیغہ ہے دو کے لیے بولا جاتا ہے، دو چیزوں سے اپنا علاج کرنا، ایک عسل شہد ہے اور دوسری چیز قرآن مجید فرقان حمید ہے۔ قرآنی آیات بھی آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے اپنی مقدس کتاب میں ارشاد فرمایا، قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءً۔ اے ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ارشاد فرما دیجئے، یہ مقدس کتاب الہی ایمان والوں کے لیے شفا ہے۔ بہت اور جتنے بھی ایمان والے جن کے اندر توحید ہو، ایمان کی شرط لگائی گئی، وہ ایمان جو انبیاء علیہم السلام کا ایمان، وہ ایمان جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان، وہ ایمان جو صحابہ کا ایمان، صحابہ کے ایمان کو اللہ رب العالمین نے اپنی مقدس کتاب میں بتایا ہے اور مثال دی ہے کہ اگر یہ لوگ ایمان لے آئیں، مشرکین ہیں، منافقین ہیں، کافرین ہیں، یہود و نصارہ کسے باشد کوئی بھی ہو، اگر یہ لوگ ایمان لے آئیں بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، جس طرح کہ تم ایمان لائے ہو۔ عربی زبان میں آتا ہے خطاب کا صیغہ، گویا سامنے آدمی خطاب کر رہا ہے۔ یہ خطاب اللہ رب العالمین کا براہ راست صحابہ سے ہے، انصار و مہاجرین سے ہے۔ جو ایمان آپ لوگوں کے پاس ہے وہ نبی کا ایمان تھا، اگر یہ لوگ اسی ایمان پر آ جائیں فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو یقیناً یہ لوگ کامیاب ہو جائیں گے۔ چونکہ اسلام کے آخری دور میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری دور میں، جب کہ مکہ فتح مکے کا واقعہ پیش آتا ہے اور سن 8 ہجری کا واقعہ ہے، مکہ فتح ہو چکا۔ ایمان لانے والوں میں کچھ ایسے بھی تھے جن کا صحیح ایمان تھا، کچھ ایسے بھی لوگ تھے جو مصلحت کی وجہ سے ایمان لا چکے تھے، دیہات کے لوگ بھی آتے تھے۔ قرآن نے کہہ دیا قالت الاعراب قالوا آمنا، یہ دیہاتی لوگ آ کر کہتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، ہم ایمان لا چکے ہیں۔ قل لم تؤمنوا، آپ ارشاد فرما دیجئے کہ تم ایمان نہیں لے آئے۔
ولیکن قولوا اسلمنا، یہ کہو کہ ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ اسلامی احکامات کو قبول کر لینا اور ایمان دل میں جذب ہو جانا دونوں الگ الگ چیز ہے۔ ولیکن قولوا اسلمنا، آپ ان سے یہ کہیں کہ تم اسلام قبول کر لیا ہے۔ ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، اور ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا، جس طرح کہ انصار و مہاجرین کے دلوں میں ایمان داخل ہو چکا تھا۔ وہ ایمان اللہ چاہتا ہے، فقد اہتدوا، تو تم صحیح راستہ پا جاؤ گے۔ تو قرآن یہی کہتا ہے۔ یہاں پر اس چیز کا ذکر بھی کرتا چلوں، ہمارے اور آپ کے اس دور میں، اس سے پہلے بھی بہت سے اللہ کے بندے، اللہ کی بندیاں اپنے ایمان کا اظہار کرتے ہیں، ایمان کے دعوے بھی کیا کرتے ہیں، لیکن ان کے دعوے قرآن اور حدیث کے ٹکسال پر، کسوٹی پر پرکھا جائے گا کہ وہ ایمان جو اللہ کے نبی نے پیش کیا تھا، وہ ایمان جو صحابہ نے حاصل کیا تھا، جس ایمان پر فائز تھے، وہ ایمان ہے یا نہیں۔ فی زمانہ اگر دیکھا جائے، ایمان کے دعوے داروں میں بہت ہوں گے، بہت کثیر تعداد میں، لیکن جو ایمانی صفت ہے، ایمان کے جو تقاضے ہیں، ان تقاضوں کو آدمی پورا کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی ذات ایک تنہا اکیلے قادر مطلق ہے، اور حی اور قیوم ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے، اس کا کوئی ہاتھ پکڑنے والا نہیں، کوئی مشورہ دینے والا نہیں۔ نہ فرشتوں کی جماعت میں، نہ انبیاء علیہم السلام کی جماعت میں اللہ رب العالمین کے فیصلے کو کوئی رد نہیں کر سکتا، نہ اولا اللہ رب العالمین نے کسی سے مشورہ لیا ہے۔ اس نے اپنی ذات کا تعارف کرایا ہے، ان ربک فعال لما یرید، اپنا تعارف کرایا کہ تمہارا پروردگار اپنے مرضی کے مطابق کام کرتا ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے، کسی سے مشورہ نہیں لیتا۔ ارشاد فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ انبیاء علیہم السلام بھی اس سے الگ ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کے فیصلے اٹل ہیں، جو چاہتا ہے فیصلہ کرتا ہے، جس کو جو چاہتا ہے دیتا ہے، جس کو جو نہیں چاہتا نہیں دیتا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ چھوٹے تھے، غالباً 10 سال کی عمر تھے، چچیرے بھائی تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعائیں کی تھیں، اللہم فقہہ فی الدین، اے اللہ ان کو دین کی سمجھ عطا فرما۔ پھر بڑے ہونے کے بعد ایک عظیم مفسر کی حیثیت سے ابھرے، قرآن عظیم کی تفسیر کرنے والے سب سے بڑے مفسر دنیا میں عبداللہ بن عباس تھے، جو آپ کے چچیرے بھائی تھے۔ کہا یا بنی، اے بیٹے، احفظ اللہ، اللہ یحفظ کا، اللہ کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ نعوذ باللہ، کیا پروردگار عالم ہماری اور آپ کی حفاظت کا محتاج ہے؟ نہیں۔ اللہ کے دین کی حفاظت کرو،
جو دین تمہیں دیا گیا ہے دین حنیف، اس کی حفاظت کرو۔ تو گویا اللہ کی حفاظت کرنا، اللہ کے دین کی حفاظت کرنا۔ جیسا فرمایا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو ثابت قدم رکھے گا۔ ان تنصروا اللہ، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے۔ کیا دنیا کا کوئی مومن کہہ سکتا ہے کہ وہ پروردگار عالم خالق کائنات کسی کی مدد کا محتاج ہے؟ نہیں، اللہ کی دین کی مدد کرو، اسلام کی مدد کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا، تمہاری قدموں کو ثابت قدم رکھے گا۔ آپ نے ارشاد فرمایا اے بنی، اے میرے بیٹے، چونکہ بھتیجے تھے اور بیٹے کا مقام رکھتے تھے، احفظ اللہ، اللہ یحفظ کا، اللہ کے دین کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ اور انہوں نے اللہ کے دین کی حفاظت کی ہے زندگی کے ہر ماحول میں، ہر مقام پر۔ نماز کے تعلق سے ہو، حقوق اللہ کے تعلق سے ہو، حقوق العباد کے تعلق سے ہو۔ احادیث کے اندر بہت سی روایات آپ سے ملتی ہیں کہ اللہ کے نبی نے یہ کہا، اللہ کے نبی نے یہ ہدایت دی، اور عمل بھی کیا کرتے تھے۔ اسلامی تاریخ میں ایک عظیم واقعہ آتا ہے، حضرت ایوب انصاری رضی اللہ عنہ، جنہوں نے ہجرت کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ضیافت کی تھی، مہمان نوازی کی تھی، اور تقریباً 6 مہینہ کی 10 مہینے تک آپ ان کے گھر میں رہے۔ اللہ نے ایمان میں بہت بڑا درجہ، بہت بڑا مقام دیا تھا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کو۔ ایک مرتبہ کہیں غالباً بصرہ دمشق تشریف لے گئے، جہاں حضرت عبداللہ بن عباس رہا کرتے تھے۔ جا کر اپنے بھائی عبداللہ بن عباس سے ملے تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ ابو ایوب انصاری، آج میں آپ کی ایسی مہمان نوازی کروں گا اس طرح کہ آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے موقع پر مہمان نوازی کی تھی۔ اللہ نے ان کو دولت دی تھی، مال دیا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا فرمائی تھی عبداللہ بن عباس کے لیے۔ بہت اچھا سا گھر رہنے کے لیے دیا، ہر قسم کے آرام کا اہتمام کر دیا۔ اس کے بعد حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ عبداللہ بن مسعود، میں آپ کے پاس ایک کام کے لیے آیا ہوں، اور یہ ہے کہ میرے اوپر 20,000 درہم کا قرض ہے، آپ اس کا بندوبست کر دیجیے۔ اس سے پتہ چلتا ہے اگر کوئی آدمی کسی چیز کا احتیاج رکھتا ہو، ضرورت رکھتا ہو، تو اپنے بھائی سے کہہ سکتا ہے۔ قرضے کے علاوہ بھی کہہ سکتا ہے کہ مجھے اتنی چیز کی ضرورت ہے، آپ اس کا بندوبست کر دیجیے۔ ظاہر ہے کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا تھا ابو ایوب انصاری نے بھی۔ اور قرض دار کسی سے مدد حاصل کر سکتا ہے، قرآن حکیم میں بھی اس بات کا ذکر خیر کیا گیا ہے۔
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے ایک تاریخی جواب دیا تھا۔ ابو ایوب انصاری آپ بے فکر رہے، بجائے 20,000 کے 40,000 دینار دیا حضرت عبداللہ بن عباس نے، چونکہ وہ حدیث سن چکے تھے کہ اللہ رب العالمین کے یہاں، اللہ کے نزدیک وہ عمل بہت زیادہ محبوب ہے کہ بندہ اپنے کسی مسلمان کے دل میں خوشی پیدا کر دے۔ سرور تدخلہ کا لفظ آتا ہے، سرور، مسرت کسی بندے کے دل میں پیدا کر دے، یہ عمل اللہ کے نزدیک بہت زیادہ محبوب ہے۔ کہا ابو ایوب انصاری میں 20 نہیں 40,000 دینار دوں گا، اور دیا انہوں نے، اور کچھ غلام بھی دیے تھے۔ یہ اللہ والوں کی جماعت تھی، حدیث پر عمل کرتے تھے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے حکم دیا، اگر یہ لوگ اس طرح ایمان لے آئیں جس طرح کی تم لوگ ایمان لا چکے ہو، تم لوگوں میں عبداللہ بن عباس بھی تھے، حضرت عمر بن خطاب تھے، صدیق اکبر بھی تھے، عثمان غنی بھی تھے، حضرت علی بھی تھے، بہت سارے صحابہ تھے۔ اگر اللہ کے دین کی حفاظت کرو گے، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ اے میرے بیٹے، اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اللہ تمہاری طرف متوجہ ہو جائے گا۔ یعنی اللہ کی دین کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اللہ تمہارے سامنے ہوگا، تجدہ تجاہک کا اپنے سامنے پائے گا، یعنی اللہ کی مدد تمہارے ساتھ شامل حال ہوگی۔ ناظرین کرام، وقت ختم ہو چکا ہے۔ اللہ نے چاہا انہی آیات بینات کے تعلق سے اور کچھ مفید باتیں اپنے آئندہ درس میں پیش کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔